وہ پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ اچھا دیکھیں یہ سوال جو ہو رہے ہیں اب ان کے اندر ایک انڈر ٹون بھی ہے۔ یہاں سے جو حکم آ رہے ہیں نا یہ ہے لڑائی بھڑائی کے متعلق، یہ ہے لڑنے کے بارے میں، یہ ہے ایک مقابلہ، ایک کشمکش۔ اور جو کچھ نو مسلم ہیں یا کچھ مدینے میں آ کے کچے پکے مسلمان ہیں، وہ جن کو اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتا جاتا ہے ہر دفعہ جنگ کا حکم دے کے، وہ کہتے ہیں ہم کیسے جنگ کریں گے، ہم کو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان میں سے بھی بہت سے لوگ اس قسم کے سوالات بار بار لے کر آتے ہیں کہ جی اچھا تو یہ تو ٹھیک ہے، وہ تو جنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ماذا ينفقون، خرچ کتنا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر، تم فرمائیے جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو خرچ کرو والدین اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم کرو گے نیکی تو اللہ بلا شبہ اسے خوب جانتا ہے، کسی کے سامنے ڈھنڈورے پیٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری نیکی کو جانتا ہے۔ پھر دیکھیں یہ بات ہوئی، پھر کے بات لے آئے لڑائی کی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا لڑنا جبکہ وہ برا لگتا ہے تمہیں۔ ان سے بھی بتایا، ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو کسی کو اپنی جان جاتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کیا کتبہ، اچھا یہ لفظ پیچھے کہاں آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے روزے، یہی ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ، اور روزے فرض ہیں تو ہم روزے رکھتے ہیں سارے کے سارے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر فرض کر دیا گیا لڑنا، تو حکم تو سیم کا سیم ہو گیا۔ اچھا جی تو اب سوال ہے کہ پھر یہ بھی فرض ہے ہمارے اوپر، ہمیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک شخص بیمار ہو اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتا ہو، لیکن اپنا علاج بھی نہ کرائے، تو یہ کیا اس کا درست طرز عمل ہوگا؟ روزے نہیں رکھ پاتا اور علاج بھی نہیں کرواتا اپنا، تو لازم بات ہے کہ اگر وہ ابھی اس قابل نہیں تو اس کو اپنا علاج کروا کے اس قابل بننا ہے۔ ہم آج دنیا میں کیسے مطلب بالکل ویٹ لیسنس جو ہم نے بات کی بار بار کہ ہمارا کوئی وزن نہیں ہے دنیا میں، ہمیں بھی لڑنا ہے، تو لڑنا کیسے ہوگا اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے لڑنے کی؟ اچھا یہ لڑائی کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ قتال اور یہ جہاد بار بار جب آتا ہے تو میں نے آپ لوگوں سے بار بار عرض کیا کہ یہ ہر وقت کے حساب سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ بغیر حکمت کے ہے، یہ کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے تلوار نہیں اٹھا لی تھی، وانذر عشیرتک الاقربین جب کیا، جب پہاڑ پہ چڑھے آواز لگائی تو یہ نہیں کہا کہ جو مانے گا تو اس کو تو وہ ادھر آ جائے اور جو نہیں مانے گا اس کو میں مار دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوا۔ ایک طویل محنت کی گئی اس کے پیچھے، ایک دعوت و تبلیغ کی محنت کی گئی، لوگوں کو جمع کیا گیا، ان کو منظم کیا گیا، ان کی تربیت کی گئی، ایک تو ہر موقع کے حساب سے اس کی لڑائی مختلف ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے آج کون کون سے محاذ کھلے ہوئے ہیں، کون کون سے کی بیٹلز لڑی جا رہی ہیں، ہم ان سب میں اپنا حصہ ڈالنے والے بنے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، وہ ناپسند ہے تمہیں، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں، عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے اس چیز کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہی مشکلات، وہی آبسٹیکلز ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بری ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں ترقی دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمارا مرتبہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے دنیا کے مال کو، آسانی کو، آسائش کو، اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بری ہو تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، تو پھر ایک اعتراض آیا کہ اچھا یہ لڑنا ہے، لیکن اے نبی وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اب یہ حرمت والا مہینہ تھا، اس میں کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جگہ ان کی ایک چھوٹی سی ٹولی پیٹرولنگ کر رہی تھی، وہاں پہ کچھ کافروں کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، یہ جب مدینہ میں تھے، اور وہاں اب مکہ سے وہ لوگ بھی اپنی سرویلنس پارٹیز بھیج رہے ہیں، یہاں سے مسلمان بھی اپنی سرویلنس پارٹیز بھیج رہے ہیں، تو ان میں لڑائی ہوئی۔
اب مسلمان کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا جمادی الثانی کی 30 تاریخ تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رجب کی 1 تاریخ تھی، وہ دونوں راتیں مکس ہو رہی ہیں تو اختلاف ہو گیا اس بات پہ۔ مسلمانوں نے ان کا ایک بندہ مار دیا۔ رجب حرام مہینوں میں سے ہے، جو عرب بھی مانتے تھے کہ یہ بہت عزت والے مہینے ہیں، ان کے اندر خون خرابہ بند ہو جاتا تھا۔ اب یہ مار دیا گیا بندہ، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو شریعت والا کہتے ہیں، اور یہ حرام مہینوں کے اندر لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو اب یہ سوال آ گیا کہ جی حرام مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ تو اللہ نے کہا قل قتال فیہ کبیر، تو فرمائیے کہ جنگ کرنا اس مہینے میں بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ، اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو ادھر سے۔ یہ سب کیا چھوٹے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک؟ تم جو اتنے سالوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگیں کر ہی رہے ہو، لڑی رہے ہو، تم ان کو ان کے شہروں سے نکال دیا، تم نے مسجد حرام سے ان کو روک دیا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو یہ اللہ کے نزدیک اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے خون ریزی سے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے کافر، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر ایسا کر سکیں۔ ان کی لڑائی تم سے بند نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں نا، آج ہم بالکل پیسفل ہیں۔ آج سوچئے کہ یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان ملک چوں نہیں کر رہے، تو پیسفل ہی ہے نا ہم لوگ، تبھی تو چوں نہیں کر رہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ان کا خون خرابہ بند ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے ہم سے لڑنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا یمن میں جا کے بمباری نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، جہاں سیریا میں موقع ملتا ہے جا کے نہیں مار دیتے؟ تو ان کا لڑنا بند نہیں ہونا کب تک؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، کہ یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر ایسا کر سکیں۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، پھر جو مر گیا تم میں سے اپنے دین، جو پھر گیا اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، پھر مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہی وہ بد نصیب ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔